اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملی خدمات پر پروگرامز پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہ آپ نے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے اور قیام پاکستان کے لیے سخت محنت کی، اور نیز یہ کہ آپ کی مسلسل درد بری دعاؤں، انتھک محنت اور جماعت احمدیہ مسلمہ کی قربانیوں سے پاکستان مارد وجود میں آیا۔ اس سے قبل اس مضمون پر 6 پروگرامز پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ سلسلہ کا 7واں پروگرام ہے۔ ہندوستان کی برطانوی حکومت نے 1918 کی ریفارم اسکیم کے مطابق یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر 10 سال کے عرصہ میں ایک کمیشن ہندوستان بھیجا جایا کرے گا۔ یہ کمیشن بغور جائزہ لے کر رپورٹ کیا کرے گا کہ کیا ہندوستان مزید حقوق حاصل کرنے کے قابل ہوا ہے یا نہیں، اور جو حقوق دیے جا چکے ہیں ان کا صحیح رنگ میں استعمال ہوا ہے یا نہیں، اور اگر دیے گئے حقوق کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہوگا تو ان حقوق کو واپس لیے جانے پر غور کیا جا سکے گا۔ اس غرض کے لیے حکومت برطانیہ کی طرف سے 1927 کے آخر میں ایک کمیشن ہندوستان بھجوائے جانے کا اعلان ہوا۔ اس کمیشن کے صدر انگلستان کے مشہور بیرسٹر جان سائمن مقرر کیے گئے، اس لیے اس کو سائمن کمیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ سائمن کمیشن کے ممبروں میں کوئی بھی ہندوستانی نہیں تھا، اس لیے ملک کی سیاسی جماعتوں بالخصوص کانگریس نے سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا۔ بائیکاٹ کرنے والوں میں مسلمانوں کے بعض مقتدر سیاستدان مثلا قائد اعظم محمد علی جناح اور محمد علی جوہر وغیرہ بھی شامل تھے۔ ان مقتدر سیاستدانوں کے سائمن کمیشن کے بائیکاٹ سے مسلمانوں کے اقتصادی اور سیاسی مفادات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اس لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 دسمبر 1927 کو مسلمانان ہند کے امتحان کا وقت کے عنوان سے ایک رسالہ شائع کیا۔ آپ نے اپنے اس رسالہ میں سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ آپ نے لکھا کہ ہندو لیڈر گرمیوں میں انگلستان جاتے ہیں اور وہ بڑے بڑے انگریزوں کو اپنا ہم خیال بنا چکے ہیں، اور وہ انگلستان کی پارلیمنٹ کے ممبروں کو ہندوستان آنے کی دعوت دیتے ہیں اور انہیں اپنے گھروں میں مہمان ٹھہراتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے اس غرض کے لیے اس سال چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب بیرسٹر لاہور ممبر پنجاب کونسل اور ڈاکٹر شفاعت احمد صاحب بیرسٹر ممبر یو پی کونسل انگلستان گئے تھے، اور انہوں نے انگلستان میں پارلیمنٹ کے بعض ممبروں سے رابطہ کیا تو ان ممبران میں سے بعض نے کہا کہ ہمیں تو آج معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کی جداگانہ حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ خیال کرتے تھے کہ ہندو لیڈروں سے مسلمان بھی متفق ہیں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان کے مسلمان لیڈروں کو خبردار کیا کہ اگر وہ سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کریں گے تو کمیشن کی رپورٹ کی بنیاد ہندو لیڈروں کی طرف سے دی گئی معلومات پر مبنی ہوگی۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ نے رسالہ مسلمانان ہند کے امتحان کا وقت اردو اور انگریزی زبان میں شائع کیا اور ہندوستان کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک اس کی خوب اشاعت کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا کثیر طبقہ بالخصوص بعض ممتاز مسلمان لیڈر کمیشن سے تعاون کرنا ضروری خیال کرنے لگے۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح سائمن کمیشن سے بائیکاٹ کی پالیسی پر دیانتداری سے ڈٹے رہے، مگر مسلم لیگ میں شامل بعض ممتاز مسلمان لیڈروں نے سر محمد شفیع کی قیادت میں الگ تنظیم قائم کر کے کمیشن سے تعاون کا فیصلہ کر لیا۔ سر محمد شفیع صاحب اس نئی تنظیم کے صدر اور ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب سیکریٹری قرار دیے گئے۔ سائمن کمیشن کے بارے میں مزید مضمون آئندہ پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہوگا۔
انشاءاللہ تعالی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ خاکسار اپنے اس پروگرام میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پیدا کیے جانے والے 1930 کے حالات کو بطور خاص بیان کرنا چاہتا ہے، مگر اس سے قبل خاکسار 1927 کے ہی دو چھوٹے چھوٹے واقعات کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہے، تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ اس وقت کے ہندوستان کے مسلمانوں کے ہر چھوٹے بڑے معاملات میں آپ خصوصی توجہ دے رہے تھے، اور مسلمان زعماء بھی اپنے ہر چھوٹے بڑے معاملات میں آپ سے مشورہ اور رہنمائی دیے جانے کی درخواست کیا کرتے تھے۔ اگست 1927 کا واقعہ ہے کہ مسلم پارٹیز کانفرنس کی انتظامیہ نے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی کے لیے درخواست کی۔ اس پر آپ نے ایک مکتوب کے ذریعہ ان کی مناسب رہنمائی فرمائی۔ اگست 1927 ہی میں سرحدی آزاد علاقہ تیرہ میں شیعہ سنی فسادات پھوٹ پڑے۔ ان فسادات میں کئی ایک افراد جہاں بحق ہو گئے۔ اس پر آپ نے اخبار تنظیم کے ذریعہ اس علاقہ کے لوگوں سے درد مندانہ اپیل کی کہ وہ ان فسادات کو پھیلنے نہ دیں، اور آپ نے ان فسادات کے متاثرین اور مجروحین کو حتی المقدور ہر ممکنہ طبی، مالی اور اخلاقی امداد دی۔ گزشتہ پروگرامز میں بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ہندوستان کے مسلم اور غیر مسلم لیڈرز آپ کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور آپ کی غیر معمولی ذہانت، قابلیت، بصیرت اور خداداد فراست کے معترف تھے۔ ان حالات میں 1930 کے آغاز میں مخالفین احمدیت نے مسلمانوں کے قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے اور آپ کے کردار کو مشکوک بنانے کے لیے آپ کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ سامعین و ناظرین کرام، اس منفی پروپیگنڈا کا ایک انتہائی خطرناک پہلو یہ تھا کہ مخالفین نے ایک اخبار مباحلہ نامی قادیان سے جاری کر کے آپ کی ذات بابرکات پر اشتعال انگیز اور شرمناک حملے شروع کر دیے۔ آپ نے اس منفی پروپیگنڈا پر انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، مگر آپ کے خلاف یہ منفی پروپیگنڈا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر ملک کے سنجیدہ طبقہ نے اپنا رد عمل دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ اخبار تازیانہ لاہور نے اپنی 17 اپریل 1930 کی اشاعت میں لکھا، مسلمانوں کی یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنی قوتیں اپنوں کی تخریب میں ہی صرف کرتے ہیں۔ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اصلیت کو پبلک پر ظاہر کر کے مباحلہ والوں کی مخالفت کریں۔ اخبار مباحلہ قادیان سے شائع ہوتا ہے۔ اس اخبار میں احمدیوں کے بزرگ و محترم پیشوا کی ذات پر نہایت رقیق حملے کیے جاتے ہیں۔ اب بتلائیے کہ یہ کہاں کی اسلامی شان ہے؟ اخبار مباحلہ والوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی تحریروں میں اعتدال اور شرافت کا جزو پیدا کریں۔ اخبار تازیانہ لاہور نے مزید یہ لکھا کہ اخبار مباحلہ والے اس حقیقت سے خالی و ذہن نہیں کہ جس شخص کے خلاف وہ نہایت زہریلے مضامین لکھ رہے ہیں وہ مسلمانوں کی عزت و ناموس کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ اخبار رشی امرتسر نے اپنی اشاعت 10 اپریل 1930 میں لکھا، ہم اخبار مباحلہ کا شروع سے مطالعہ کرتے آئے ہیں۔ اس میں ہمیشہ خلیفہ صاحب کے خلاف نہایت لچر اور گندے مضامین شائع ہوتے رہے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں مرزا صاحب کا رویہ قابل تعریف ہے کہ باوجود ہر قسم کی طاقت رکھنے کے آپ نے اس لچر اخبار کے بد زبان مالکان کے خلاف کبھی کوئی سخت ایکشن نہیں لیا، مگر افسوس ہے کہ آپ کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اب اس رذیل چیتھڑے میں آپ کے اہل بیت کے خلاف نہایت دل آزار مضامین شائع ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت ہر سچے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ مذہب کے سچے خیر خواہ اور خدا کے عزیز بندے کے جانشین کی اس آڑے وقت میں امداد کریں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنہ کے آغاز میں ہی دسمبر 1927 میں عالمگیر جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، ایسی باتیں
الہی سلسلوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی سنت کے ماتحت لگی رہتی ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمارا فرض کام کرنا ہے، دشمنوں کی شرارتوں سے گھبرانا ہمارا کام نہیں۔ جو چیز خدا تعالیٰ کی ہو اسے وہ خود غلبہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں کی آپ حفاظت کرتا ہے۔ اگر سلسلہ احمدیہ کسی بندے کا سلسلہ ہوتا تو اتنا کہاں چل سکتا تھا؟ یہ خدا کا ہی سلسلہ ہے، وہی اس کی پہلے حفاظت کرتا رہا ہے اور وہی آئندہ کرے گا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ شوکت و سلامتی، سعادت اور ترقی کا زمانہ ان قریب آنے والا ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کس طرح جماعت ترقی کرتی ہے، مگر میں بھی دیکھوں گا میرے خدا کی بات پوری ہوتی ہے یا اس شخص کی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ خاکسار نے اس وقت سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلسہ سالانہ 1927 کی تقریر کے حوالہ سے بات کرنے سے قبل 2 اخبارات کی رائے پیش کی ہے۔ یہ کہ وہ دونوں اخبارات محض انصاف کے تقاضا سے، انسانیت کے احترام میں اور مسلمانوں کے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے احمدیت مخالف اخبار مباہلہ کو شرارت سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب متحدہ ہندوستان کے پڑھے لکھے طبقہ میں قدر شرافت موجود تھی اور اس وقت قانون کی عملداری بھی تھی۔ اگر اس وقت بعد مخالفین و معاندین احمدیت ظلم کی راہ سے احمدیت کے خلاف شر انگیزیاں کرتے تھے تو شریف اور حساس دل لوگ ماحول میں اعتدال پسندی پیدا کرنے کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان مارد وجود میں آنا ممکن ہوا، مگر جب پاکستان بنا تو بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کا بد اعمال اور بد کردار مولوی، مفاد پرست اور کرپٹ ارباب اختیار و اقتدار پر مسلسل اثر انداز ہوتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان کو مذہبی انتہا پسندی کی جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے اور مذہب کو بالخصوص احمدیہ کارڈ کو اپنے گندے مفادات کے حصول کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور آج پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین حالات سے دوچار ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔